ہوتا ہے؟ اس میں پتا چلتا ہے کہ وہ جو 4 مہنگے مہنگے محل تھے وہ مریم کے نام پہ تھے۔ نواز شریف اور آصف علی زرداری کو چور نہ سمجھنا قیامت کی نشانی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا میدان میں جلسے سے خطاب۔ کہا زرداری اور شریف خاندان 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں، ان کی کرپشن کی وجہ سے سیاست میں آیا، مجھ پر ہر روز نئی FIR کرتی ہے اور میں ضمانت دیتا ہوں جس قوم پر چور مسلط ہو اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ نواز شریف نے اپنے دور اقتدار میں 17 فیکٹریاں بنائیں، میں نے 3.5 سال میں دادا اور باپ کی زمین بیچی، کوئی بتائے کہ میں نے ایک بھی فائدہ اٹھایا ہو۔ خاتون جج کو مبینہ دھمکی اور اشتعال انگیز تقریر۔ چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی مستقل ضمانت منظور۔ عمران خان مستقل ضمانت کی منظوری کے لیے سیشن کورٹ میں خود پیش ہوئے۔ سیشن جج کامران بشارت مفتی نے کیس کی سماعت کی۔ سیشن کورٹ کی جانب سے ضمانت کنفرم کیے جانے کے بعد عمران خان کے وکلاء نے 50,000 روپے کے ضمانتی مچلکے عدالت میں جمع کرائے۔ عمران خان کے لانگ مارچ کو ناکام بنانے کے لیے وفاقی حکومت ان ایکشن۔ عمران خان کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر۔ وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست احتجاج اور لانگ مارچ کے معاملے پر دائر کی گئی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے عمران خان کو پرامن احتجاج کی اجازت دی تھی، لیکن عمران خان ایک مرتبہ پھر اسلام آباد پر چڑھائی کے اعلانات کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ دھرنے کے حوالے اپنے احکامات پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم دے۔ سینیٹر اعظم سواتی 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے۔ سینیٹر اعظم سواتی کو سیشن کورٹ اسلام آباد میں پیش کیا گیا۔ FIA کی جانب سے اعظم سواتی کے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ اعظم سواتی کو گزشتہ رات FIA سائبر کرائم سیل نے گرفتار کیا۔ وکلاء کہتے ہیں صرف سیاسی بنیادوں پر اعظم سواتی کو گرفتار اور ان پر تشدد کیا گیا ہے۔ اعظم سواتی پر رات گئے بدترین تشدد کا الزام بھی لگایا۔ FIA نے گرفتار کیا، مجھ پر تشدد ایجنسیوں نے کیا۔ عدالت پیشی کے موقع پر اعظم سواتی کی میڈیا سے گفتگو میں الزام۔ کہا مجھے ایک ٹویٹ کرنے پر گرفتار کیا گیا۔ وکیل بابر ایوان کہتے ہیں آج فاشسٹ حکومت نے ایک اور سینئر سینیٹر کو اٹھا لیا، کہیں ایسا نہ ہو کسی دن معلوم ہو چیئرمین بھی گمشدہ افراد کی فہرست میں چلے گئے۔ شیری مزاری کہتی ہیں فاشسٹ حکومت نے ایک بار پھر کسی بھی جمہوری تنقید پر عدم برداشت کا مظاہرہ کیا ہے۔ سینیٹر اعظم سواتی پر تشدد کیا گیا۔ سینیٹرز اور عام لوگوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اعظم سواتی کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں۔ سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں اس قسم کی حرکتوں سے ہمارا مورال اور بلند ہوگا، بہت ہو چکا، اب پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے کہ ان کے حکمران کون ہوں گے۔ عمران خان کال دینے والے ہیں۔ سینیٹر ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ آج کوئی بھی اس حکومت کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ عمران خان کی قیادت میں پوری قوم یکجا ہے، ان کی ایک کال پر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیا ملک جعلی آڈیو یا ویڈیو کے سر پر چلنا ہے؟ رہنما تحریک انصاف حماد اظہر کا ٹویٹ۔ کہا مریم نواز لندن میں سیر کر رہی ہیں، اسحاق ڈار وزیر خزانہ بن گیا، شہباز اور حمزہ کا کیس بھی ختم ہو گیا، لیکن حامد زمان، سینیٹر سیف اللہ اور اعظم سواتی جیل میں، بات بہت آگے جا چکی ہے۔
میں خود عمران خان کی کال کا انتظار کر کر کے تھک گیا ہوں. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں امید ہے اس اتوار کے بعد عمران خان لانگ مارچ کی کال دے گا. آج عمران خان کو جلسے میں کہا ہے آر کرو یا پار، اب نہیں تو کبھی نہیں، اور دے نہ کرو. اور شریف نے انصاف کو نیلام گھر میں سجا دیا ہے. حکومت نے اپنے کیسز ختم کرا کے اپنی سیاسی قبر کھود دی ہے. شریف خاندان کے کنفرم کیسز میں بریت سے عمران خان کی کال کو ایندھن ملے گا. ہمیں آرمی چیف جو بھی لگے اس کا پرابلم نہیں. تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کہتے ہیں اگر حکومت آج الیکشن کا اعلان کر دے تو استعفے واپس ہو سکتے ہیں. حکومت پہلے انتخابات کا اعلان کرے پھر بیٹھ کر بات ہوگی. موجودہ حکومت میں لوگ کا الیکٹ ہو کر نہیں آکشن کے تحت آتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر دنیا سے مدد کی اپیل کر دی. موسمیاتی تبدیلی میں پاکستان کا حصہ 1% ہے لیکن نقصان بہت زیادہ ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف کا قازقستان میں سیکھا اجلاس سے خطاب. کہا پاکستان کو خطے میں جاری صورتحال اور مسائل کا ادراک ہے. پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے زیر اثر آیا جس کے باعث سیلاب سے بڑی تباہی ہوئی. عالمی حدت کی وجہ سے دنیا موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہو رہی ہے. سیکھا سربراہ اجلاس کے لیے قازقستان میں موجود وزیر اعظم شہباز شریف کی اہم مصروفیات جاری. وزیر اعظم شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر میں ملاقات. دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کے امور کا جائزہ لیا گیا. تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، آئی ٹی، سیکیورٹی، زراعت، رابطے اور توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا. نیب طلبی کے نوٹس کی عدم تعمیل. سپریم کورٹ کا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کی طلبی کا اخبار میں اشتہار جاری کرنے کا حکم. جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف نیب اپیل پر سماعت کی. لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے سے 10 دن پہلے اطلاع دینے کا حکم دیا تھا. عمر سرفراز چیمہ کو مشیر داخلہ پنجاب اور جیل خانہ جات کا قلمدان سونپ دیا گیا. عمر سرفراز چیمہ کے مشیر داخلہ اور جیل خانہ جات پنجاب کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی جانب سے جاری کیا گیا. سعودی عرب نے خام تیل کی پیداوار میں کمی پر امریکی صدر کے بیان کو مسترد کر دیا. سعودی وزیر خارجہ کہتے ہیں سعودی عرب اپنے مفادات کا ہر حال میں تحفظ کرے گا. تیل کی پیداوار میں کمی کی وجوہات سیاسی نہیں، اندرونی مسائل کی وجہ سے امریکہ اوپیک کے فیصلے کو سمجھ نہیں پا رہا. امریکہ میں نو اوپیک بل کا متعارف کروایا جانا حیران کن ہے. وومنز ایشیا کپ T20 کے دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان کی ٹیم کو سری لنکا کے ہاتھوں شکست. سنسنی خیز مقابلے کے بعد سری لنکا نے پاکستان کو 1 رن سے شکست دے دی. لنکن ٹیم کی جانب سے دیے گئے 123 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان ٹیم 6 وکٹ پر 121 رنز بنا سکی. اور سہ ملکی سیریز آخری گروپ میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی. کپتان بابر اعظم اور محمد رضوان کی نصف سینچریاں. بنگلہ دیش کی ٹیم لگاتار 3 میچ ہارنے کے بعد ٹورنامنٹ کے فائنل کی دوڑ سے باہر. 3 قومی کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل کل پاکستان اور میزبان نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا. السلام علیکم. کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محروف خالد. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کو چور نہ سمجھنا قیامت کی نشانی ہے۔ مردان میں جلسے سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ زرداری اور شریف خاندان 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں، ان کی کرپشن کی وجہ سے سیاست میں آیا، مجھ پر ہر روز نئی FIR کرتی ہے اور میں ضمانت لیتا ہوں، جس قوم پر چور مسلط ہو اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ صاف ہو جاتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں پتا چلتا ہے کہ وہ جو 4 مہنگے محل تھے وہ مریم کے نام پہ تھے۔ خود تسلیم کرتا ہے کہ یہ جو 4 بڑے مہنگے اربوں روپے کے جو محلات ہیں وہ ہمارے بھی ہیں اور میری بہن مریم نواز شریف اس کی مالکہ ہے۔ سن لیا؟ پہلے کہتی کہ میرے پاس تو لندن چھوڑو پاکستان میں بھی کچھ نہیں ہے، جب انکشاف ہوا کہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں اربوں روپے کے 4 محلات ان کے، یہ کیوں اس نے جھوٹ بولا؟ تخت بھائی کیوں جھوٹ بولا؟ اچھا اب جب پکڑی گئی، اب مریم، میں نے کبھی کسی کو، اب ذرا یہ اگلی میں ویڈیو دکھانے لگا ہوں، ذرا غور سے دیکھنا، میں نے اپنی زندگی میں، تخت بھائی، میں نے کبھی اپنی زندگی میں اتنے سیدھے منہ سے جھوٹ کسی کو نہیں بولتے دیکھا جتنا مریم بولتی ہے۔ کہتی، اب یہ کہہ نہیں سکتی تھی، دیکھیں میں آپ کی تربیت بھی کر رہا ہوں نا تخت بھائی، میں آپ کی تربیت بھی کر رہا ہوں۔ اچھا اب اس نے کیوں کہا کہ جی وہ والد کی نہیں؟ کیونکہ والد کا جس وقت نام لیتی تو سب کو پتا تھا کہ والد کے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا وہ پراپرٹی لینے کا، تو ان سب کو پتا چل جانا تھا کہ والد نے عوام کا پیسہ چوری کر کے لیا ہے۔ تو کہتی دادا کا ہے، اب دادا دنیا میں نہیں تھا۔ خاتون جج کو مبینہ دھمکی اور اشتعال انگیز تقریر کیس میں چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی مستقل ضمانت منظور ہو گئی۔ خاتون جج دھمکی کیس میں چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان مستقل ضمانت کی منظوری کے لیے سیشن کورٹ میں پیش ہوئے۔ اس موقع پر اسد عمر اور فیصل جاوید بھی ان کے ہمراہ تھے۔ سیشن جج کامران بشارت مفتی نے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت عمران خان کے وکیل بابر ایوان اور پروسیکیوٹر واجد منیر نے دلائل دیے۔ عدالت نے مختصر سماعت کے بعد چیئرمین PTI کی ضمانت کنفرم کر دی، جس کے بعد عمران خان عدالت سے روانہ ہو گئے۔ سیشن کورٹ کی جانب سے ضمانت کنفرم کیے جانے کے بعد عمران خان کے وکلاء نے 50,000 روپے کے ضمانتی مچلکے عدالت میں جمع کرائے۔ وفاقی حکومت نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست احتجاج اور لانگ مارچ کے معاملے پر دائر کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں وفاقی حکومت نے موقف اختیار کیا ہے کہ عمران خان اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ اور احتجاج کے اعلانات کر رہے ہیں۔ عمران خان سپریم کورٹ احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے عمران خان کو پرامن احتجاج کی اجازت دی تھی، لیکن عمران خان ایک مرتبہ پھر اسلام آباد پر چڑھائی کے اعلانات کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے دائر درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ عمران خان کو احتجاج اور دھرنے کے حوالے اپنے احکامات پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم دے۔ سیشن کورٹ اسلام آباد سینیٹر اعظم سواتی کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ سیشن کورٹ نے اعظم سواتی کے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ FIA کی جانب سے اعظم سواتی کے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی ہے۔ اعظم سواتی کو گزشتہ رات FIA سائبر کرائم سیل نے گرفتار کیا۔ وکلاء کا کہنا ہے کہ صرف سیاسی بنیادوں پر اعظم سواتی کو گرفتار کیا گیا اور ان پر تشدد کیا گیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اعظم سواتی پر رات گئے بدترین تشدد کیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اعظم سواتی نے کہ میں نے آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، مجھے FIA نے گرفتار کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مجھ پر تشدد ایجنسیوں نے کیا ہے اور مجھے ایک ٹویٹ کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ وکیل بابر ایوان کا کہنا ہے کہ آج فاشسٹ حکومت نے ایک اور سینئر سینیٹر کو اٹھایا۔
گرفتاری کے وقت اعظم سواتی کو کہا گیا ہم FIA سے ہیں۔ سینیٹر سیف اللہ کو پہلے اور آج اعظم سواتی کو اٹھایا، کہیں ایسا نہ ہو کسی دن معلوم ہو چیئرمین بھی گمشدہ افراد کی فہرست میں چلے گئے ہیں۔ حکمران غیر ملکی کندھے استعمال کرتے ہوئے اقتدار میں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت 7.5 کلومیٹر کی حدود پر ہے۔ رہنما PTI شیری مزاری نے کہا کہ فاشسٹ حکومت نے ایک بار پھر کسی بھی جمہوری تنقید پر عدم برداشت کا مظاہرہ کیا۔ سینیٹر اعظم سواتی کی گرفتاری شرمناک اور قابل مذمت اقدام ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے چیف آف سٹاف سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ سینیٹر اعظم سواتی پر تشدد کیا گیا، سینیٹرز اور عام لوگوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اعظم سواتی کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے باہر ذرائع ابلاغ سے بات چیت کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ اس قسم کی حرکتوں سے ہمارا مورال اور بلند ہوگا۔ ہماری حکومت کو سازش کر کے گرایا اور ان چوروں کو بٹھا دیا گیا ہے جنہوں نے سب سے پہلے اپنی چوری کو معاف کرایا۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے، بس بہت ہو چکا، اب پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے کہ ان کے حکمران کون ہوں گے۔ عمران خان کال دینے والے ہیں، آپ لوگوں نے تیاری کرنی ہے۔ PTI رہنما سینیٹر ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ آج کوئی بھی اس حکومت کے شر سے محفوظ نہیں ہے، پارلیمنٹیرینز کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے۔ آج ہم پارلیمنٹ کے سامنے سراپا احتجاج ہیں، سینیٹر اعظم سواتی کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ سینیٹر ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ عمران خان کی قیادت میں پوری قوم یکجا ہے، ان کی ایک کال پر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ رہنما تحریک انصاف حماد اظہر کا کہنا ہے کہ کیا ملک جعلی آڈیو یا ویڈیو کے سر پر چلنا ہے۔ حماد اظہر نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ مریم نواز لندن میں سیر کر رہی ہیں، اسحاق ڈار وزیر خزانہ بن گیا، شہباز اور حمزہ کا کیس بھی ختم ہو گیا، لیکن حامد زمان، سینیٹر سیف اللہ اور اعظم سواتی جیل میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ کر کے کیا ملک جعلی آڈیو یا ویڈیو کے سر پر چلنا ہے، بات بہت آگے جا چکی ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ میں خود عمران خان کی کال کا انتظار کر کر کے تھک گیا ہوں، امید ہے اس اتوار کے بعد عمران خان لانگ مارچ کی کال دے گا۔ آج عمران خان کو جلسے میں کہا ہے کہ آر کرو یا پار، اب نہیں یا کبھی نہیں، اور دیر نہ کرو۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے انصاف کو نیلام گھر میں سجا دیا ہے، حکومت نے اپنے کیسز ختم کرا کے اپنی سیاسی قبر کھو دی ہے۔ شریف خاندان کے کنفرم کیسز میں بریت سے عمران خان کی کال کو ایندھن ملے گا۔ اس سے قبل عوامی مسلم لیگ کے سربراہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہاں ایک تماشا لگا ہوا ہے، میں آج خان کو کہتا ہوں اب نہیں تو کبھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنا نام بزدلوں کی لسٹ میں شامل نہیں کرنا چاہتا، اس دور میں جو اصلی اور نسلی ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ خان صاحب اتوار کو الیکشن ہے، اس کے بعد کال دیں، قوم انتظار کر رہی ہے، میں خود کال کا انتظار کر کر کے تھک گیا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ہمیں آرمی چیف جو بھی لگے اس سے پرابلم نہیں ہے، اگر حکومت آج الیکشن کا اعلان کر دے تو استعفے واپس ہو سکتے ہیں، حکومت پہلے انتخابات کا اعلان کرے پھر بیٹھ کر بات ہوگی، PTI حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے 100% تیار ہیں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت میں لوگ الیکٹ ہو کر نہیں، آکشن کے تحت آئے ہیں، عام طور پر آکشن کے تحت آنے والی حکومتوں کو یہ فیصلے نہیں کرنا چاہیے۔ فواد چودھری نے کہا کہ اگر حکومت آج الیکشن کا اعلان کر دے تو ان کی پارٹی کے استعفے واپس ہو سکتے ہیں۔ رہنما PTI کا کہنا تھا کہ عمران خان نے پہلے بھی بات کی لیکن ان لوگوں کے سر میں بھوسا بھرا ہوا ہے، دیکھ لیں اسحاق ڈار کا نیو یارک میں پاکستانیوں نے کس طرح استقبال کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے سپیس دینا ہوگی، ابھی سروے آیا کہ پورا پاکستان الیکشن چاہ رہا ہے، کیا لوگ ان عدالتی فیصلوں کو صحیح سمجھتے ہیں جس کے تحت حال ہی میں لوگ بری ہوئے ہیں، یہ سب کچھ NRO 2022 کے تحت ہو رہا ہے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर दुनिया से मदद की अपील करते हुए कहा है कि मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का हिस्सा 1% है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काज़ाकिस्तान में सीका इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को खित्ते में जारी सूरत हाल और मसाइल का इदराक है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के ज़ेर असर आया, जिसके बाइस सैलाब से बड़ी तबाही हुई। आलमी हिद्दत की वजह से दुनिया मौसमियाती तब्दीली से मुतासर हो रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली में 1% हिस्सा है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हुआ और पाकिस्तान में सैलाब से करोड़ों लोग मुतासर हुए जो महाजरीन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आलमी बरादरी पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से निकालने में मदद फराहम करे। शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब की वजह से 3 करोड़ लोग बेसरो सामानी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि हज़ारों किलोमीटर शाहराहें, पुल और मकानात को नुकसान पहुंचा है। सैलाब की वजह से अब भी पाकिस्तान का आधा हिस्सा ज़ेर-ए-आब है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। कश्मीर की सूरत हाल पर बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है और मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से मज़ालिम का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में इस वक्त तक का अमन कायम नहीं हो सकता जब तक जुल्म का सिलसिला ना रुक जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 40 लाख से ज़ायद अफ़गान महाजरीन की मेज़बानी कर रहा है और इस वक्त पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के बाइस गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। पाकिस्तान को इंसाफ चाहिए और दुनिया को हमारी मदद करनी चाहिए। सीका सरबरा इजलास के लिए काज़ाकिस्तान में मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मसरूफियात जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अज़रबैजान के सदर में मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के अमूर का जायज़ा लिया गया। तजारत, सरमायाकारी, तालीम, IT, सिक्योरिटी, ज़राअत, राब्ते और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार सरकारी दौरे पर अमरीका पहुँच गए। IMF के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक सालाना इजलास के मौके पर वज़ीर ख़जाना आलमी मालियाती फ़ंड और वर्ल्ड बैंक के हुकाम से मुलाकातें करेंगे। मुलाकात में IMF हुकाम से कर्ज़ प्रोग्राम के तहत शराइत में नरमी पर गुफ्तगू भी मुतवक्के है। IMF हुकाम से मुलाकात में मुआशी सूरत हाल और कर्ज़ प्रोग्राम पर बातचीत होगी। गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी ख़जाना भी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। इस मौके पर इसहाक़ डार आलमी मालियाती अदारों को सैलाब नुकसानात से आगाह करेंगे, जबकि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए दरकार माली ज़रूरियात पर भी बातचीत का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की दौरा अमरीका के दौरान आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ के हुकाम से भी मुलाकात मुतवक्के है। सुप्रीम कोर्ट ने नायब तलबी के नोटिस की अदम तामील पर साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की तलबी का अखबार में इश्तिहार जारी करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नायब अपील पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट ने नायब को हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने से 10 दिन पहले इतला देने का हुक्म दिया था। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को भी फरीकैन को नोटिस की तामील का हुक्म दिया था। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने 3 रुकनी बेंच के रूबरू मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फरीकैन को नोटिस की तामील नहीं हो सकी, जिस पर अदालत ने हमजा शहबाज की तलबी का नोटिस अखबार में बज़रिया इश्तिहार जारी करने का हुक्म देते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ शहबाज गिल का आज़म सवाती की गिरफ्तारी पर ट्वीट। शहबाज गिल ने ट्वीट में लिखा कि सेनेटर आज़म सवाती की गिरफ्तारी और फिर उन्हें नंगा करके मारना, वो एक बुज़ुर्ग हैं, नाना और दादा हैं। एक लम्हे को सोचें उनकी फैमिली पर क्या गुजर रही है। हमें पता है कि हम आपसे कमज़ोर हैं, कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपसे इस्तदा है कि मुझ समेत तहरीक इंसाफ के किसी जवान को पकड़ लें, मगर बुज़ुर्ग को नंगा ना करें।
عمر سرفراز چیمہ کو مشیر داخلہ پنجاب اور جیل خانہ جات کا قلمدان سونپ دیا گیا۔ عمر سرفراز چیمہ کے مشیر داخلہ اور جیل خانہ جات پنجاب کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر اہم خبر سے آگاہ کریں کہ عمر سرفراز چیمہ کو مشیر داخلہ پنجاب اور جیل خانہ جات کا قلمدان سونپ دیا گیا ہے۔ عمر سرفراز چیمہ کے مشیر داخلہ اور جیل خانہ جات پنجاب کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ بولیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ باٹا پاکستان نے سنیکر فیسٹ 2022 کا آغاز کر دیا۔ باٹا پاکستان کے ایم ڈی عمران ملک نے سنیکر فیسٹ مہم کا باقاعدہ آغاز کیا۔ عمران ملک نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ باٹا پاکستان ہمیشہ نئے صارفین کو متوجہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ضروریات پر بھی توجہ دیتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ باٹا پاکستان ہر قسم کے مواقعوں کے لیے آرام دہ، اسٹائلش اور سستے جوتے متعارف کرا رہا ہے۔ سنیکر فیسٹ کی مہم خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے ہے جو جدید چیزیں دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ اس مہم میں ملک بھر کی آؤٹ لیٹس میں 200 سے زائد ڈیزائن موجود ہوں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کو پورا کرنے کے لیے لیسکو کا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی طرف احسن اقدام۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو چودھری محمد امین کہتے ہیں لیسکو کو صارف دوست کمپنی بنا رہے ہیں۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو چودھری محمد امین نے وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق اور وزارت توانائی کی جانب سے ہدایات پر فوراً عمل درآمد کرتے ہوئے لیسکو کی مکمل ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی طرف احسن اقدام اٹھایا ہے۔ لیسکو میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے لیے ایچ آر، ایڈمن، مٹیریل مینجمنٹ اور فائنانس ڈپارٹمنٹ میں کام شروع کر دیا گیا ہے۔ لیسکو چیف کی جانب سے بھی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے۔ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے خدمات حاصل کرنے کے لیے 25 سالہ تجربہ کار نعمان رفیق اختر کو لیسکو میں بھرتی کیا گیا ہے تاکہ کامیابی کے ساتھ اس پروجیکٹ کو پورا کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ انٹرپرائز ریسورس پلاننگ کے پروجیکٹ کے تحت لیسکو آٹومیشن اور خودکار ٹرانسفارمیشن کی طرف تیزی سے کام کر رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صوبہ پنجاب میں ضمنی انتخابات کی تمام تیاریاں مکمل۔ الیکشن کمیشن پنجاب کے مطابق صوبہ پنجاب میں 16 اکتوبر کو ہونے والے 3 قومی اور 3 صوبائی نشستوں پر ضمنی انتخابات کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ پنجاب میں ضمنی انتخابات والے 6 حلقوں میں تقریباً 21,41,000 ووٹر حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ضمنی انتخابات کے 6 حلقوں میں 1434 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ 3 قومی اور 3 صوبائی حلقوں سے 52 امیدوار انتخابات میں حصہ لیں گے۔ پولنگ ڈے پر پولیس اور رینجرز کی خاطر خواہ نفری امن و امان قائم کرنے کی ذمہ داری سر انجام دے گی۔ پنجاب کی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم بلوچ طلباء کی فیسوں کی ادائیگی۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کی زیر صدارت بطور چانسلر گورنر ہاؤس میں اجلاس ہوا۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین، وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آغا حسن بلوچ، وفاقی سیکرٹری تعلیم عامر اشرف خواجہ، سینیٹر یعقوب ناصر، سینیٹر ہمایوں کرد، سینیٹر لشکری رئیسانی، وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ڈاکٹر اطہر محبوب نے شرکت کی۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ 2013 میں مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں پنجاب کی مختلف جامعات میں زیر تعلیم بلوچ طلباء کو تعلیمی پیکج کے تحت فری فنڈڈ اسکالرشپ دیے گئے ہیں۔
MPhil اور PhD کرنے والے بلوچ طلبہ کی تعداد میں تقریباً 2 گنا اضافہ ہوا تھا، تاہم حال ہی میں پنجاب حکومت کی طرف سے طلبہ کی 50% فیس کی ادائیگی بند ہونے کی وجہ سے بلوچ طلبہ احتجاج کر رہے تھے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ طلبہ ہمارا سرمایہ ہے، انہیں سڑکوں پر احتجاج کرنے کی بجائے تعلیمی اداروں میں ہونا چاہیے۔ پنجاب کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بلوچ طلبہ کی فیسوں اور ہاسٹل میں رہائش کے مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے گا۔ DIG انویسٹیگیشن لاہور اطہر اسماعیل نے لاہور سے تعلق رکھنے والے 6 انچارج انویسٹیگیشن کے تقرر اور تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے۔ تمام نئے تعینات انچارج کو فوری طور پر اپنی جگہ پر رپورٹ کرنے کا حکم دیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اس حوالے سے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ دیکھیں DIG انویسٹیگیشن جو ہے وہ انہوں نے 6 تھانوں کے جو ہے وہ انچارج انویسٹیگیشن کے تقرر و تبادلے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ جس طرح سے DIG انویسٹیگیشن اطہر اسماعیل نے جو ہے وہ احکامات جب جاری کیے تو تمام انچارج انویسٹیگیشن کا سب سے پہلے انٹرویو کیا گیا، اور انٹرویو کے بعد جو ہے وہ ان کو بریفنگ دی گئی کہ جو شہری تھانہ میں آتے ہیں ان کی تفتیش جو ہے وہ میرٹ پر کی جائے۔ جو پولیس افسر میرٹ پر تفتیش نہیں کرے گا اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سب سے پہلے اگر بات کی جائے سب انسپیکٹر گوہر اقبال کی، تو ان کو انچارج انویسٹیگیشن جو ہے وہ رائیونڈ سٹی تعینات کیا گیا ہے۔ اس طرح سے انسپیکٹر محمد بوٹا انچارج انویسٹیگیشن مصطفیٰ آباد، سب انسپیکٹر صفدر علی انچارج انویسٹیگیشن لاریڈا، سب انسپیکٹر مبارک احمد کا بطور انچارج انویسٹیگیشن تبادلہ مصری شاہ کیا گیا ہے، اور سب انسپیکٹر محمد عرفان کو انچارج انویسٹیگیشن تھانہ ٹی سٹی تعینات کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ اور اسی طرح سے بات کی جائے اگر سب انسپیکٹر رضوان الہی کی، تو ان کو انچارج انویسٹیگیشن تھانہ بغبان پورہ تعینات کیا گیا ہے۔ DIG انویسٹیگیشن اطہر اسماعیل کی تمام افسران کو نئی تعیناتی پر فوری رپورٹ کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، اور کہا کہ میرٹ پر تفتیش کریں اور زیادہ سے زیادہ اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر کے جیل کا راستہ دکھائیں۔ دوسری جانب بات کی جائے اگر انچارج انویسٹیگیشن کی، تو تقریباً جو ہے اب تک جو ہے وہ SSP انویسٹیگیشن نے جو ہے وہ 50 سے زائد ٹرانسفر کر رکھے ہیں، اور جب یہ انچارج انویسٹیگیشن جو ہے وہ کچھ 6 ماہ کا عرصہ گزارتے ہیں تو ان کے تبادلے کر دیے جاتے ہیں۔ جس طرح سے لاہور میں کرائم کی صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے مقدمات جو ہے وہ دڑا در درج کیے جا رہے ہیں، تو وہاں پر تمام FIR جو انویسٹیگیشن کے حوالے کی جاتی ہے، تو اسی پر SSP انویسٹیگیشن کی جانب سے اور DIG انویسٹیگیشن کی جانب سے انچارج انویسٹیگیشن کے ساتھ جو ہے وہ ہر تیسرے سے چوتھے دن جو ہے وہ میٹنگ بھی کی جاتی ہے، اور تمام کا تمام جو ہے وہ ریکارڈ DIG کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور کتنی ریکوری کی گئی ہے۔ جس طرح سے انویسٹیگیشن کے حوالے سے پھر بات کی جائے تو تقریباً جو ہے اب تک اربوں روپے کی ریکوری جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ خاص کر CIA کی اگر بات کی جائے تو ہمارا لاہور کا CIA ایک ونگ ایسا ونگ ہے جہاں پر لاہور پولیس کی انفارمیشن ختم ہوتی ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ انویسٹیگیشن CIA جو ہے وہ جو بنایا گیا ہے وہاں سے اس کی شروع ہو جاتی ہے، اور بڑے بڑے جو کیسز ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ CIA کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ ہر جو ہے وہ ٹیوزڈے والے دن جو ہے وہ تفتیشیں تبدیل کی جاتی ہیں، اور تفتیشیں تبدیل کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے جن لوگوں کو تھانوں کی سطح پر انصاف نہیں ملتا تو وہ ہر جو ہے وہ مدعی کی کوشش ہوتی ہے، ان کا جو مقصد ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ ہماری تفتیش جو ہے وہ کسی ایماندار CIA کے آفیسر کے پاس لگا دی جائے۔ جس طرح سے لاہور میں تقریباً 8 سے زائد CIA بن چکے ہیں، اور وہاں پر جن لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے ان کے قبضہ سے جو ہے وہ کروڑوں روپے مالیت کا جو ہے وہ زیورات، نقدی اور اس کے علاوہ جدید اسلحہ بھی برآمد کر کے اصل مالکان کے حوالے کیا جاتا ہے۔ جس طرح سے ڈیفنس کے علاقہ میں پچھلے دنوں 4 کروڑ روپے کی واردات ہوئی تھی، تو CIA نے جو ہے وہ اس کو برآمد کر کے اصل مالکان کے حوالے کیا تھا۔ آج بھی جو 6 انچارج انویسٹیگیشن جو ہے وہ لگائے گئے ہیں ان کو یہی ہدایت کی گئی ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف کریں، پیار محبت کے ساتھ ان سے بات کریں۔ عموماً دیکھنے میں آتا تھا کہ اگر مدعی مقدمہ لاہور سے باہر کہیں ریڈ کروانے کے لیے پولیس پارٹی کے پاس جاتا ہے تو پولیس پارٹی پہلے اسے پیٹرول کے پیسے اور کھانے کے پیسے لیتی تھی، لیکن DIG انویسٹیگیشن کی جانب سے بڑا واضح کہا گیا ہے SP انویسٹیگیشن کو، جس طرح سے لاہور کے 6 ڈویژن ہیں تمام کے تمام جو ہے وہ 6 SP کو بلایا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ مدعی مقدمہ سے اگر کسی نے پیٹرول کے پیسے یا کھانے کے پیسے مانگنے کی کوشش کی تو اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا۔ اسی پر انچارج انویسٹیگیشن نے جو اپنے دفاتر میں میٹنگ کرتے ہوئے اپنے اپر کوآرڈینیٹ کو کہا کہ مدعی مقدمہ کو جو ہے وہ بہتر سہولت بھی دیں گے، اور جو مال ان کا گیا ہے چوری ہو یا ڈکیتی ہو فوری جو ہے برآمد کر کے ان کے حوالے بھی کیا جائے گا۔ آج کی اگر بات کی جائے جو 6 انچارج انویسٹیگیشن لگائے گئے ہیں ان کو جو ہے وہ پہلے DIG کی جانب سے بریفنگ دی گئی تھی، اس کے بعد کہا گیا کہ فوری اپنی جائے تعیناتی پر رپورٹ کریں اور شہریوں کے ساتھ پیار محبت سے بات کریں۔ جی
جی بہت شکریہ وسیم صابر، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج جناح ہسپتال لاہور میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا، شرکاء کو آگاہی دی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ علامہ اقبال میڈیکل کالج جناح ہسپتال لاہور میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا، شرکاء کو اس حوالے سے آگاہی دی گئی ہے۔ ایک بار پھر آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ آج علامہ اقبال میڈیکل کالج جناح ہسپتال لاہور میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا ہے، شرکاء کو آگاہی دی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں رپورٹر محمد عدنان سے۔ جی عدنان، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، علامہ اقبال میڈیکل کالج جناح ہسپتال لاہور میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا، جس میں بریسٹ کینسر کی آگاہی کے لیے واقع کی گئی، جس میں پرنسپل ندیم حفیظ بٹ، پروفیسر فاروق افضل پرنسپل سمس سروسز ہاسپٹل لاہور، پروفیسر جاوید رضا گلدیزی، پروفیسر عبدالفضل علی خان، پروفیسر ذکی سیال، پروفیسر کامران نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر پروفیسر فاروق رانا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کینسر کی شکایت ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جدید طریقہ علاج سے مکمل طور پر قابل علاج ہے۔ جناح ہسپتال میں بریسٹ کینسر یونٹ دن رات باقاعدگی سے کام کر رہے ہیں، جہاں پر ماہر لیڈی ڈاکٹر چھاتی کا معائنہ بھی کرتی ہیں، اس کے لیے ضروری ٹیسٹ میموگرافی اور الٹرا ساؤنڈ کی سہولت بھی موجود ہے۔ جی بہت شکریہ محمد عدنان، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسموگ کے خطرات بڑھنے لگے، لاہور میں انسداد اسموگ مہم جاری۔ ڈی سی لاہور محمد علی نے قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ کے یونٹس کا جائزہ لینے کے لیے دورہ کیا۔ تفصیل جانتے ہیں جنید اشرف کی اس رپورٹ میں۔ لاہور میں اسموگ کے خطرات کے پیش نظر انسداد اسموگ کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈی سی لاہور محمد علی نے قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹس کے یونٹس کا جائزہ لینے کے لیے دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن سونیا صدف، ڈپٹی ڈائریکٹر عمران مقبول اور دیگر بھی ہمراہ تھے۔ انسداد اسموگ کے حوالے سے ایس او پیز پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ چمن پروسیسنگ یونٹ کی سیل توڑ کر ڈی سیل کرنے پر ایکشن لیا گیا۔ یونٹ کے باہر کوئلے کا دھواں سیدھا فضا میں چھوڑا جا رہا تھا۔ سخت ایکشن لیتے ہوئے مینیجر کے خلاف مقدمہ کا اندراج کرنے کی ہدایت کی۔ فیکٹری کی سیل توڑنے پر بھی مینیجر کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کرنے کی ہدایت کی۔ ڈی سی لاہور محمد علی نے کوٹ لکھپت میں واقع ہمدرد فیکٹری کے بوائلر کا معائنہ کیا۔ مجموعی طور پر انتظامات تسلی بخش تھے۔ ڈی سی لاہور محمد علی نے ٹائر اینڈ ٹیوب فیکٹری کا بھی دورہ کیا۔ فیکٹری میں اسکربر مناسب طریقے سے انسٹال نہ ہونے پر دھواں فضا میں چھوڑا جا رہا تھا۔ ڈی سی لاہور محمد علی نے ایکشن لیتے ہوئے فیکٹری کے مالک کے خلاف ایف آئی آر کے اندراج کا حکم دے دیا۔ ڈی سی لاہور کا کہنا تھا فیکٹری کو سیل کیا جائے اور جرمانہ بھی عائد کرنے کی ہدایت جاری کی۔ کیمرہ بہاولپور میں ڈپٹی کمشنر زاہد پرویز وڑائچ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں کرافٹ بازار کو فعال بنانے کے حوالے سے تجاویز پیش کی گئی۔ مزید جانتے ہیں اسامہ مغل کی اس رپورٹ میں۔ اس موقع پر شعبہ فائن آرٹس اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے پروفیسر فرجاد فیض، فاطمہ منظور، ڈپٹی ڈائریکٹر انڈسٹری زبیر عباسی، ڈائریکٹر آرٹ کونسل سجاد حسین، ڈائریکٹر میوزیم زبیر ابانی، ڈپٹی ڈائریکٹر پبلک ریلیشن عابد رضوی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر زاہد پرویز وڑائچ نے کہا کہ کرافٹ کو فروغ دینے کے لیے کرافٹ بازار میں بزنس ماڈل تیار کیا جائے۔ اجلاس میں کہا گیا کہ ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے ہفتہ وار پروگرام ترتیب دیے جائیں اور لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے میسر انداز میں تاثیر کی جائے۔ اس طرح کرافٹ بازار میں فوڈ کورٹ قائم کیا جائے اور اس کے اطراف تجاوزات کا خاتمہ کر کے گرین بیلٹ قائم کی جائے۔ ہری پور میں چیئرمین ویلفیئر ایسوسی ایشن غلام مصطفیٰ کی اہل علاقہ سے ملاقات، درپیش مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی۔ مزید جانتے ہیں راشد محمود کی اس رپورٹ میں۔ بیل گاؤں ویلفیئر ایسوسی ایشن کے چیئرمین حاجی غلام مصطفیٰ کا وی سی بیل گرہن کا دورہ، انہوں نے مختلف علاقوں کا وزٹ کیا اور موذین علاقہ سے ملاقاتیں بھی کیں اور علاقائی مسائل پر بات چیت کی۔ یاد رہے کہ حاجی غلام مصطفیٰ کراچی میں رہائش پذیر ہیں اور وہاں پر انہوں نے اپنے علاقے کے غریب نادار اور بیواؤں کی مدد کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ حاجی غلام مصطفیٰ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا آ رہے ہیں اس سلسلے میں بھی اصل نے لوگوں نے رابطہ کیتے اور رابطہ کر بھی رہے ہیں تے اگے چل کے اصل نے اس جو اپنی ویلفیئر ہیں اصل بڑے پیمانے تے پھیلاساں اور اس سے جتنے بھی مستحق بندے نے انہوں نے خدمت کرساں اصل جس بھی بیوان اور کچھ لوگ اصل نے انہوں نے بھی اصل انشاءاللہ خدمت کرساں
ਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਸਾਂ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਮੁਸਬਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਚਾਹੋ ਅਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ सिलसिले आगे ज़्यादा बढ़ासा और काम करसा इंशाअल्लाह। तो असां दी कोशिश यही है कि जे मुस्तैक जिहड़े असां दे लोग ने थे बेवान और गरीब लोग ने तो उन्हां दी असां खिदमत करां और इस आगे बड़े पैमाने ते फैला के असां सारे लोगों दी मुस्तैक दी खिदमत करां इंशाअल्लाह। चेयरमैन हाजी गुलाम मुस्तफ़ा के हमरा कराची से डॉक्टर इमरान, साबिक इंस्पेक्टर अली हैदर, रुमान सुल्तान, इरसान आरिफ, जहांजेब खान व दीगर भी इनके हमरा मौजूद थे। उन्होंने नुमान सलीम की दावत वलीमा में भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बन्नू हामिद इकबाल और असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन वजीर अब्दुल सलाम का चानी खेल का दौरा, इलाके में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। मजीद जानते हैं फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बन्नू हामिद इकबाल और असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न वज़ीर अब्दुल सलाम ने वज़ीर आला महमूद खान की तरफ से मंजूर किए गए 2 अरब रुपए के जानी खेल के तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने टाइबडी अस्पताल की तज़ीन व आराइश, नौरंग खेल, तौदा नारा, जिंदी अली खेल और हिंदी खेल में सड़कों और पुलों की तामीर के कामों का जायज़ा लिया। इसके अलावा उन्होंने इलाके के अहम कारोबारी मरकज़ जानी खेल मंडी के अंदर जारी तरक्याती कामों का भी मुशाहिदा किया और RLG&RDD के ज़रिए सब्ज़ी मंडी के शेड्स और इसमें इस्तेमाल शुदा मवाद के मायार और काम की रफ्तार को चेक किया। दोनों ज़िले अफसरान ने टाइप डी अस्पताल को भी तफसीली देखा और इंतज़ामी कमज़ोरियों और खामियों। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सऊदी अरब ने खाम तेल की पैदावार में कमी पर अमरीकी सदर के बयान को मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सऊदी अरब अपने मफादात का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करेगा। तेल की पैदावार में कमी की वजूहात सियासी नहीं, अंदरूनी मसाइल की वजह से अमरीका ओपेक के फैसले को समझ नहीं पा रहा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका में 9 ओपेक का बिल का मुतारिफ करवाया जाना हैरान कुन है। ओपेक के खात्मे की बातें जज्बाती हैं। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से कहा गया था कि तेल की पैदावार में कमी पर सऊदी अरब को नताइज भुगतना होंगे। CNN को दिए गए एक इंटरव्यू में अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि ये नहीं बताऊंगा कि मेरे जहन में क्या है, मगर सऊदी अरब को नताइज भुगतना होंगे। उनका कहना था कि तेल की पैदावार में कमी अमरीकी मफादात के खिलाफ है कि अब वक्त आ गया है कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पर नजर षानी की जाए। चीन अब भी अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। व्हाइट हाउस ने सदर जो बाइडन का नेशनल सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। नेशनल सिक्योरिटी प्लान रूस के यूक्रेन पर हमले की वजह से ताख़ीर का शिकार हुआ है। दस्तावेज़ के मुताबिक अमरीकी खारिजा पॉलिसी में कोई बड़ी तब्दीली नहीं हुई। चीन मौजूदा आलमी निज़ाम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। चीन आलमी निज़ाम को अपने फ़ायदे के लिए नए सिरे से तश्कील देना चाहता है। आलमी असर रसूख बरकरार रखने के लिए अमरीका को चीन के साथ मुआशी हथियारों की दौड़ जीतनी होगी। शामिल करेंगे खबरें खेल के मैदान से। वुमेन्स एशिया कप T20 के दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 1 रन से शिकस्त दी। श्रीलंकन वुमेन्स टीम की जानिब से दिए गए 123 रन के हदफ का ताक़ुब करते हुए पाकिस्तान टीम 6 विकेट पर 121 रन बना सकी। पाकिस्तान की जानिब से बिस्मा मारूफ 42 और निदा डार 26 रन के साथ नुमाया रहीं। इससे कबल श्रीलंकन वुमेन्स टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 122 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से निशा सिंधु ने 3 जबकि सादिया इकबाल, निदा डार और एमन अनवर ने 1-1 विकेट हासिल की।
तीन मुल्की सीरीज के आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीत के लिए 174 रन का हदफ दिया था। न्यूजीलैंड में जारी तीन मुल्की सीरीज के आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान और बांग्लादेश मध्य मुकाबले आए। 174 रन हदफ के ताक़ुब में मोहम्मद रिजवान ने 56 बॉलों पर 69 स्कोर बनाए। कप्तान बाबर आजम ने 55 रन की इनिंग खेली, जबकि हैदर अली 0 पर आउट हो गए। मोहम्मद नवाज ने शानदार खेल पेश करते हुए 20 गेंदों पर 45 स्कोर बनाया, जबकि आसिफ अली ने 2 बॉलों पर 2 स्कोर बनाया। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 173 रन बनाए थे। शकीब उल हसन और लिटन दास ने 55 बॉल्स पर 88 रन की बर्क रफ्तार पार्टनरशिप बनाई। लेफ्ट और राइट कम्बिनेशन के सामने पाकिस्तानी बॉलर बेबस नजर आए। लिटन दास 42 बॉल्स पर 69 रन बनाकर नुमाया रहे और मोहम्मद नवाज की गेंद पर कैच आउट हुए। शकीब उल हसन 68 रन बनाकर नसीम शाह की गेंद पर आउट हुए। सौम्या सरकार 4 रन बनाकर नसीम शाह की गेंद पर कैच आउट हुए। नजीब उल हुसैन नाशांतो ने 12 रन बनाए, उन्हें मोहम्मद वसीम ने पवेलियन की राह दिखाई। नसीम शाह और मोहम्मद वसीम ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। हैदर अली आज भी 0 पर आउट पूरे साल 9 मैचेस में 60 रन बना सके। हैदर अली को आसिफ, खुशदिल और इफ्तिखार की तरह इस साल वर्ल्ड कप से पहले चांस पर चांस दिया, लेकिन वो इनसे फ़ायदा नहीं उठा सके। हैदर अली का इस साल सबसे बड़ा स्कोर 18 रन रहा। उन्होंने इन 9 मैचेस में सिर्फ 3 चौके और 2 छक्के लगाए। हैदर की फ़ी मैच एवरेज सिर्फ 9 रन फ़ी मैच रही। इन 8 मैचेस में ज़्यादातर हैदर अली को पहली इनिंग में मौका मिला, यानी हदफ का प्रेशर भी नहीं मिला, लेकिन वो फिर भी नाकाम रहे। पीसीबी ने वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट को 2023 में शेड्यूल T20 सीरीज़ को अगले साल मुंतकिल करने की तजवीज़ दे दी। पीसीबी ने वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड को तजवीज़ दी है कि 3 T20 मैचेस 2023 के बजाय 2024 में खेले जाएं। पीसीबी का कहना है कि साल 2023 में 50 ओवर क्रिकेट वर्ल्ड कप और एशिया कप शेड्यूल है। साल 2024 में T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल है। पीसीबी की जानिब से कहा गया है कि हम चाहते हैं कि सीरीज़ 2024 में हो ताकि T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में मदद मिल सके। सीरीज़ आगे बढ़ाने से खिलाड़ियों को आराम भी मिल सकेगा। इस दौरान खिलाड़ी PSL सीज़न 8 के लिए भी दस्तयाब होंगे। पीसीबी के मुताबिक अभी तक वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट की जानिब से जवाब मौसूल नहीं हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।